الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل اہل سنت پاکستان بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست و احباب اور پوری دنیا کے کونے کونے سے مختلف لوگ وہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو بدگمانیاں بعض نیم رافضیوں نے ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے فضل سے وہ اب دور ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کا دل صاف ہو رہا ہے، ان کے نفس مطمئن ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج کو اپنا رہے ہیں۔ ہم ہر ویڈیو میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کسی بھی ساتھی کو، کسی دوست کو، کسی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی اشکال ہو، اس کے ذہن میں کسی نے کوئی بدگمانی ڈالی ہو، وہ اس حوالے سے خصوصی طور پر ہمیں ای میل کر سکتا ہے اہل سنت پاک PAAKPAK@gmail.com پر۔ اسی طرح دیگر دینی معاملات میں بھی وہ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنا یا ان کو گالی دینا ثابت ہے، نہ کسی سے لعنت کروانا یا گالی دلوانا ثابت ہے، جبکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ سنن ابی داود میں 4648 نمبر حدیث ہے کہ جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو ممبر پر کھڑا کیا خطبے کے لیے، اور اس نے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی سے کیا، یعنی ان پر لعنت کی۔ یہ لعنت کروانے والے حضرت معاویہ تھے، کیونکہ امام ابو داود نے اگرچہ یہاں فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 کا ذکر کیا ہے، ان کا نام نہیں لیا، لیکن امام نسائی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں، کہ جب معاویہ کوفے میں آئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا خطبے کے لیے، اور انہوں نے ممبر پر حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے سامنے بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے اور لعنت کرواتے تھے۔ اسی طرح ابو داود کی 4650 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی پر لعنت کی گئی، کرنے والے سیدنا مغیرہ بن شعبہ تھے۔ تو وہاں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے، اوئے ظالم مغیرہ، اوئے ظالم مغیرہ، اوئے ظالم مغیرہ، 3 دفعہ انہوں نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو یہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو آپ ذرا وضاحت فرمائیں کہ آپ کا موقف درست ہے یا یہ روایت درست ہے، اس کے بارے میں ہمارا اشکال دور فرمائیں۔ جی محترم بھائی، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو عبارت آپ نے پیش کی ہے، اگر واقعی اس کسی صاحب نے یہ الفاظ بولے ہیں تو یہ الفاظ بولنے والا بڑا سخت مکار ہے، جھوٹا ہے، خائن ہے اور دغا باز ہے۔ اس جو آپ نے عبارت پیش کی ہے، کسی صاحب کے الفاظ آپ نے کوٹ کر کے ہمیں بھیجے ہیں، اس میں 2 بڑے بڑے جھوٹ موجود ہیں۔ پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو ممبر پر کھڑا کیا۔ سنن نسائی الکبریٰ میں وہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب نکالیں، یا آپ نکال کے ان صاحب کے سامنے رکھیں، ان سے کہیں کہ قیامت تک مہلت ہے، جاہل آدمی، ظالم آدمی، جھوٹے آدمی، دجال آدمی، یہاں آپ مجھے بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ کس لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر کھڑا کیا تھا۔ یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ سنن نسائی الکبریٰ کے یہ الفاظ ہیں جہاں سے ترجمہ کر کے اس صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔
سنن ابی داود میں تو وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، وہاں یہ ہے کہ فلاں جب کوفہ میں آئے تو فلاں ممبر پر فلاں کو کھڑا کیا، جبکہ سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو ممبر پر کھڑا کیا تھا۔ سنن نسائی الکبریٰ کے الفاظ بالکل اس شخص کے جھوٹا ہونے پر واضح دلیل ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ الفاظ ہیں: لما قدم معاویۃ الکوفۃ اقام مغیرۃ بن شعبۃ خطباء، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آئے، ان کی حکومت قائم ہوئی، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطباء کو مقرر کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطباء کو مقرر کیا، یتناولون علیٰ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کرتے تھے۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا جو آگے اس شخص نے بیان کیا ہے، لہٰذا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا تھا۔ الفاظ یہ ہیں کہ وہ خطباء سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے تھے، ان کی شان میں تنقیص کرتے تھے، جبکہ یہاں اس روایت میں نہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کرنا ثابت ہے اور نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے سامنے یہ بات کروانا ثابت ہے۔ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اب ایک تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو ممبر پر کھڑا کرنا بھی ثابت نہیں ہو سکا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کے وقت خطبہ سن رہے تھے، وہ موجود تھے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں موجود ہونا بھی، کیونکہ سنن کبریٰ نسائی قادمہ معاویۃ الکوفہ تھا، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطباء کو مقرر کیا، جبکہ مسند احمد میں 1644 نمبر حدیث ہے اسی سند کے ساتھ، وہاں راوی بیان کرتے ہیں کہ لما خرج معاویۃ من الکوفہ تھی، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے نکلے ہیں تو استعمل المغیرہ بن شعبہ تھا، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا، تو فاقام خطباء، تو پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطباء مقرر کیے جن سے ایسی غلطی سرزد ہوئی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب آئے تھے تو بطور حکمران آئے تھے اور وہ کوفہ سے نکل چکے تھے اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو وہاں مقرر کر گئے تھے۔ بعد میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطیبوں کو مقرر کیا جنہوں نے ایسی غلطی کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں موجود ہونا ہی اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے پیش کی ہے اس شخص کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ ابو داود 4650 میں ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی پر لعنت کی گئی، حضرت علی کو گالیاں دی گئیں، ان کے سامنے وہاں پر سعید بن زید پہنچے، انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ۔ اس شخص کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس کو کچھ شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ ابو داود 4650 وہ نکالے اور لوگوں کے سامنے وہ الفاظ پیش کرے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا سعید بن زید نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو مخاطب کر کے کہا اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ۔ ہم کہتے ہیں 3 مرتبہ تو درکنار، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو مخاطب کر کے سیدنا سعید بن زید کا 1 مرتبہ بھی اوے ظالم مغیرہ کہنا ثابت نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس شخص کی جہالت، اس کی خیانت، اس کی دھوکہ دہی اور اس کے دجل پن کا بہت واضح ثبوت ہے۔ یہاں تک تو بات تھی اس حدیث کے الفاظ کی کہ الفاظ کا ترجمہ ہی غلط کیا گیا اور الفاظ کے ترجمے میں خیانت کی گئی اور جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ رہی بات اس کی استنادی حیثیت کی کہ یہ روایت اس سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی خود فضائل صحابہ کے بیان میں ہی یہ بات بیان کر چکے ہیں، جلد 7 صفحہ 326 پہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں وہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، کہ اس حدیث کو ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم سے نہیں سنا، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ موجود ہے، اور اسی واسطے کا اشارہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرما چکے ہیں کہ سفیان نے یہاں ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان ایک واسطہ ذکر کیا ہے، ایک بندے کو گرایا ہوا ہے،
اور وہ بندہ کون تھا؟ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سند میں اس کا ذکر کیا ہے اگلی سند میں، ان ہلال ابن یساف ان ابن حیان ان عبداللہ ابن ظالم، کہ ہلال بن یساف ابن حیان سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن ظالم سے بیان کرتے ہیں۔ ابن حیان کون ہے اس کے بارے میں محدثین کو بھی کچھ معلوم نہیں ہو چکا۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعرف، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ مجہول راوی ہے، لہذا سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث ثابت نہیں ہے، چیزا کہ اس کے الفاظ کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اگرچہ بعض محققین نے جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور میرے استاد محترم شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ان سے یہ خطا ہوئی ہے۔ شیخ امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ تو اس سے رجوع فرما چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کی بعد میں جو نظر ثانی کی ہے وقتاً فوقتاً، اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور آئندہ ایڈیشن میں انشاءاللہ اس کی تصحیح بھی شائع ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت سندن بھی ثابت نہیں، جس روایت میں ایسے الفاظ موجود ہیں جبکہ ان الفاظ کو بھی غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ باتیں کرتے تھے ان کی شان میں جن سے تنقیص ہوتی تھی، اس سے ہمیں بالکل انکار نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی گستاخی کرنا، ان کی شان میں تنقیص کرنا، ان کے بارے میں بدزبانی کرنا بالکل ثابت نہیں ہے۔ نہ کسی کو کہنا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرے، یہ بھی قطعاً ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں صحیح سند کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا ثابت کر دے، ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد ہم انہیں بتائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جنگیں ہو گئیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مابین بھی جنگیں ہو گئیں۔ جب ایک دوسرے کے خون ہی ہو گئے، ایک دوسرے کے بندے مار دیے گئے، تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سخت بات کرنا، کوئی نازیبہ بات کہنا، یہ ایک چھوٹا معاملہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ معاف کر دیا، سلف صالحین اور ائمہ اہل سنت یہ عقیدہ اور یہ منہج رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں بیان بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری جو سیریز ہے وہ جاری ہے، اس میں ہم بیان کرتے رہیں گے کہ ائمہ اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوئیں صحابہ کرام کے آپس میں وہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہوئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق تھے، حق کے زیادہ قریب تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں، سیدنا عمر بن عاص ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں دونوں طرف۔ تو دوسرے گروہ کی یہ غلطی تھی، لیکن یہ اجتہادی غلطی تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم ایک اجر انہیں ضرور دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اقرب الی الحق تھے، ان کو 2 اجر ملے ہیں، ان کے گروہ کو 2 اجر ملے ہیں، اور سیدنا معاویہ، سیدہ عائشہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے صحابہ کرام جو دوسرے گروپ میں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے 1 اجر ضرور دیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان معاملات میں، ان اختلافات میں 1 اجر دے دیا ہے، تو کوئی شخص کیسے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بدزبانی کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کہے کہ ان باتوں کا وبال ان پر رہے گا۔ دیکھیں جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب اختلافات ہوتے ہیں تو سخت الفاظ لوگوں کی زبانوں سے نکلتے ہیں، فریقین دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کئی ایسے جاہل لوگ دنیا میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم سیدنا علی کی سنت پر عمل کیا کرو، سیدنا معاویہ کی سنت پر عمل نہ کرو، سیدنا معاویہ ممبروں پر گالیاں دیتے تھے اور دلواتے تھے، حالانکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ ابھی تک کوئی ایک روایت ایسی صحیح اور صریح ثابت نہیں کی جا سکی کہ ائمہ اہل سنت کہتے ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے تھے یا گالیاں دلواتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، جو لوگ کہتے ہیں نا علی کی سنت پر عمل کرو، آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ 7050 نمبر روایت ہے
امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا حشیم ثقہ راوی ہیں، حشیم قال اخبرنا حسین بن عبد الرحمن ثقہ راوی ہیں، قال حدثنا عبد الرحمن بن ماقل، ہمیں عبد الرحمن بن ماقل نے، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں صلیت مع علی صلاۃ الغداۃ، ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، فقانتا، انہوں نے قنوت کی، نماز میں قنوت نازلہ کی، جو کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے 70 صحابہ شہید کیے، ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ فرمائی۔ اسی طرح دوسرے دشمنان اسلام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی، وہ قنوت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور کن کے خلاف کی؟ فقال فی قنوتہ، اپنی قنوت میں انہوں نے یہ دعا کی، اللہم علیک بمعاویہ وشیعہ، یا اللہ تو معاویہ اور ان کے گروہ کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس برباد کر دے، وعمر بن العاص واشیعہ، اور عمر بن عاص اور ان کے گروہ کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، وابی السلمی واشیعہ، وعبداللہ بن قیس واشیعہ، اور عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی برباد کر دے، ان کے گروہ کو بھی برباد کر دے، ان کو تہس نہس کر دے۔ یہ الفاظ ثابت ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 7050 نمبر روایت ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو ایک طرف رکھ دیں، ان کے فضائل کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں ہم کافی تفصیلی معلومات وہ سامعین کو دے چکے ہیں، اور مزید انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں سیدنا علی بدعا فرما رہے ہیں، قنوت نازلہ کر رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اب یہ عمر بن عاص ہیں، یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، اور مسند احمد 8641 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن العاص مؤمنانی، عاص کے دونوں بیٹے ہشام اور عمر بن عاص دونوں کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام و عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر عمر بن عاص کو مومن قرار دیا۔ اور آگے عبداللہ بن قیس واشیعہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بددعا کی اس میں عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں 5048 نمبر ہے، اور مسلم میں 793 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، کہ ابو موسیٰ اشعری، آپ کو تو داؤد علیہ السلام کے جو سر تھے ان میں سے ایک سر آپ کو دے دیا گیا ہے، اتنا اچھا آپ قرآن پڑھتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ مؤمن منیب، کہ ابو موسیٰ اشعری مومن ہیں، ان کے ایمان کی میں گواہی دیتا ہوں، اور صرف مومن ہی نہیں، منیب، اللہ کے بڑے قریبی مومن ہیں یہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بددعا کر رہے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کے لیے، ان پر اللہ کے غضب کے لیے، ان پر اللہ کی پکڑ کے لیے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی میں خون بہہ رہے ہیں، اور خون بہتے ہوئے اگر یہ بددعائیں منہ سے نکل گئیں یا زبان سے کوئی اور نازیبا بات نکل گئی، اس سے صحابہ کرام کا آپس میں جو معاملات ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف یعنی اجتماعی اور اجماعی موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مابین جو اختلافات ہوئے، ان میں ایک مسلمان کا، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ الکف والاستغفار لہم، جیسا کہ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں فرمایا فسبیلنا الکف والاستغفار للصحابہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا راستہ اور ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بند کرتے ہیں۔ اختلاف ہوا صحابہ کرام کا، گروہوں میں بٹ گئے صحابہ کرام، لڑائیاں ہو گئیں صحابہ کرام میں، لیکن ہم کسی ایک ٹولے میں جا کے داخل نہیں ہو جاتے کہ ہم تو فلاں والے ہیں، ہم تو علی والے ہیں، ہم معاویہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو معاویہ والے ہیں، ہمارا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ معاذ اللہ، ایک رافضی ہو گئے اور دوسرے ناسبی ہو گئے۔ یہ کہنا کہ ہم سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اجتہاد کی بنا پر تھی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اجر دے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجر دے دیا ہے ایک گروہ کو، تو آپ کہیں کہ اس کا وبال ان پر رہے گا، یہ تو رافضیوں والی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، آپ ناراض ہوں تو آپ کی بدبختی ہے۔
اب دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی ہے۔ جس طرح یہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اس طرح ناسبی لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کر کے، ان کے بارے میں ایسی روایتیں پیش کر کے، غلط استدلال کر کے لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اہل سنت والجماعت کا منہج بھی بیان کریں گے کہ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1759 ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ اب اس کی وجہ کیا ہوئی، اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چاہیے، میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ کا جو مال تھا وہ میرے حصے میں آ رہا ہے، مجھے وہ مال دیجیے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو رسول ہوتے ہیں ان کی وراثت آگے اولاد کو منتقل نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ کر چلے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ شَيْئًا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں دوں گا وراثت میں۔ فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، تو اس معاملے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غصہ رکھ لیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غصہ کر لیا۔ فَحَجَرَتْهُ، ان کو چھوڑ دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلق ہی اختیار کر لی، ان سے بات چیت بند کر دی، اور فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوفِيَ، فوت ہونے تک ان سے قطع کلامی کر لی، ان سے بات بھی نہیں کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ فعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ زندہ رہیں، اور یہی طریقہ کار ان کا رہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ناسبی جو لوگ ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ یہ بکواس کرتے ہیں، دیکھیں جی سیدہ فاطمہ تو مال کی بھوکی، معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھیں وہ سیدنا ابو بکر ان کو حدیث سنا رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں ناراض ہونا یہ ان کی غلطی تھی، لیکن یہ اجتہادی غلطی تھی، ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہوگی اس بارے میں، اس لیے ان کو غصہ آیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ناراض ہوئیں۔ لیکن اس غلطی کی وجہ سے، اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجر انہیں ضرور عنایت فرمایا ہے۔ تو ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لختے جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم ناراض ہو جائیں، اپنے دل میں کوئی بغض اور کینہ رکھ لیں کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کیوں ناراضگی اختیار کی، تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اجتہادی غلطی انسان ہونے کے ناطے اہل بیت میں سے بھی بعض افراد سے ہو گئی، تو کیا اس وجہ سے ہم اہل بیت کے خلاف اپنے دل میں رنج رکھ لیں گے؟ قطعاً یہ جائز ہی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے انحراف ہے۔ اب آگے بھی سنیں، یہی حدیث ہے صحیح مسلم کی 1759 نمبر۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 مہینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ اب جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتی ہیں، فلما توفیت دفنها زوجها علی بن ابی طالب لیلا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے فوت ہونے پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو ہی ان کو دفن کر دیا۔ ولم یعظم بها ابا بکر، ابو بکر جو خلیفہ رسول تھے، خلیفہ وقت تھے، ان کو انہوں نے اطلاع تک نہیں دی اس بات کی کہ سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی ہیں، ان کا جنازہ ہو گیا ہے، ہم ان کو دفن کر رہے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ بالکل مخفی رکھا، رات کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تک بھی نہیں دی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اس مطالبے میں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی بات تھی۔ وَكَانَ لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الناس وجہۃ حیات فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ لوگوں میں بہت زیادہ تھا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ان کے نکاح میں موجود تھی، ان کے گھر میں تھی۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے اب پھر رہے ہیں، لوگوں کے دل میں وہ ادب اور احترام جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں میرے لیے تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، تب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ اب میں سیدنا ابو بکر سے صلح کر لوں اور ان کی بیعت کر لوں۔ لم یکن بایع تلک الاشہر، ان 6 مہینوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اب جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا الفاظ کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، ابو بکر آپ خود ہی اپنی خلافت پر متمکن ہو گئے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہمارے دل میں یہ خواہش تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، میں آپ کا داماد ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا چچا زاد بھی ہوں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرابت کی وجہ سے ہمارا بھی حق تھا خلافت۔ اب یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی اور اجتہادی غلطی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس غلطی پر بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اجر ضرور عنایت فرمایا ہوگا۔ اب ناسبی لوگ جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں سیدنا علی جو تھے وہ تو اقتدار کے بھوکے تھے۔ یہ لکھا ہے ناسبیوں نے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے بھوکے تھے۔ دیکھیں جی وہ 6 مہینے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب دیکھا کہ اب لوگوں کے چہرے پھر رہے ہیں، اب لوگ میری اتنی قدر اور اتنی عزت نہیں کرتے، تو پھر چپ کر کے جا کے صلح کر لی مجبوری میں۔ وہ تو خلافت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو۔ معاذ اللہ ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کے منہج کے خلاف ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں اگرچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی لیکن یہ غلطی اجتہادی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوں اور میری رشتہ داری زیادہ ہے۔ اب اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے کوئی شخص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص 6 مہینے بیعت نہیں کی، اس وجہ سے کوئی کہے کہ سیدنا علی نے بغاوت کر دی جی، وہ باغی بن گئے جی، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی بات کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے لڑائی بھی کی، اسی طرح سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب یہ سارے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، ان کی شان ہے، ان سے غلطی ہوئی تو وہ اجتہادی غلطی تھی۔ اب یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں کہ کون ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کر رہے ہیں۔ سیدنا سعید بن زید انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے سامنے 3 باتیں ایسی فرمائی ہیں، پھر انہوں نے بتائیں، عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ یہ بھی عشرہ مبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت پانے والے تھے، تو آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے تھے، ظاہر مخالفت تھی تو بات کرتے تھے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیعت کرتے وقت ان سے راضی ہو گیا تھا۔ لقد رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضوان کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو اسی وقت عنایت فرما دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر زیادہ تھی کہ وہی واقعہ ہے صحیح بخاری کا، یہ 2731 اور 2732 نمبر حدیث ہے کہ جب وہ عروہ بن مسعود ثقفی وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے وہ سفیر بن کے آئے
اور آ کر ان کی عادت تھی کہ جب بات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا کر بات کرتے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اس کے لنگوٹیے یار رہ چکے تھے، عروہ بن مسعود کے پرانے یار تھے، پرانی ان کی دوستی تھی، اکٹھی ان کی جوانی گزری تھی، لیکن یہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ضرب یدہ بنعل السیف، اپنی تلوار کی جو دستی تھی اس کے ہاتھ پہ سختی سے مارتے اور فرماتے اخر یدک لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلید مشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے ہاتھ کو پیچھے کرو، میرا ایمان، مغیرہ بن شعبہ کا ایمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے ابو داود کی روایت میں اشارتاً اور سنن نسائی الکبریٰ کی روایت میں صراحتاً یہ ثابت ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن اس سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا، ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنا، ان کے بارے میں اپنے دل میں رنج رکھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑی قباحت اور اس سے بڑی شناعت تو یہ ہے کہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں ان کے خلاف اپنے بغض اور کینے کا اظہار کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سنن نسائی کبریٰ میں موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا تھا، اور پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے اس وقت سیدنا معاویہ کے سامنے حضرت علی پر لعنت کی تھی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے یا ان کو غارت کر دے، یہ لوگ جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور پھر دوسری روایت میں جو جھوٹ انہوں نے بولا 4650 ابو داود کے حوالے سے کہ سیدنا سعید بن زید نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اوے ظالم مغیرہ، 3 دفعہ اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، یہ بھی جھوٹ باندھا ہے انہوں نے سیدنا سعید بن زید پر، امام ابو داود پر، مخاطب کر کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو سیدنا سعید بن زید نے یہ نہیں کہا کہ تم ظالم ہو۔ اور یہ ابو داود سب لوگوں کے پاس ہے، 4650 نمبر حدیث ہے، اس میں سے وہ لفظ ہمیں دکھائیں جس کا معنی ہے اوے ظالم مغیرہ، مخاطب کر کے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ بات جہاں تک ہو وہاں تک رکھنی چاہیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے گھڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہماری زندگی اسی محبت میں بسر ہو، ہمیں موت آئے حب صحابہ اور حب اہل بیت پہ، اور ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں ہمارا حشر بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ ہو جائے، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کا پڑوس اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔